السلام علیکم، میں ہوں اسمندیار خان اور آپ دیکھ رہے ہو اسمندیار خان آفیشیل۔ آج ہم بات کریں گے ڈونلڈ لو کے بارے میں۔ ڈونلڈ لو وہ شخصیت تھے پاکستان میں جو رجیم چینج اور سائپر کے جو مرکزی کردار تھے وہ ڈونلڈ لو تھے۔ بائیڈن انتظامیہ میں جب رجیم چینج ہوئی، یہاں پہ عمران خان کی حکومت گرائی گئی اور عمران خان کی جگہ پہ پی ڈی ایم کی جو حکومت وہ لے کر آئے تھے۔ ان کی مین وجہ کیا تھی اور یہ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ ڈونلڈ لو کو کل ہی مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پریس کانفرنس کے دوران ایک خبر لیک ہوئی۔ اس خبر میں ڈونلڈ لو کو فارغ کیا گیا اور اس کی جگہ پہ بھارتی نژاد پال کپور کو تعینات کیا گیا۔ یہ پال کپور سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں گے اور ان کا کردار یہ ہوگا کہ سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا میں جو بھی معاملات ہوں گے امریکہ کے، وہ اس معاملات کو دیکھتے رہیں گے۔ ابھی ڈونلڈ لو کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈونلڈ لو وہ شخصیت تھے پاکستان کے رجیم چینج میں کتنے زیادہ بااثر شخصیت تھے۔ انہوں نے جب یہاں رجیم چینج کی تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، ان کی حکومت تھی، تو پی ڈی ایم کی ایک تحریک چلی تھی۔ انہوں نے امریکہ پہ پریشر ڈالنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے چائنا کا جو ایک لابی ہے، وہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں تھے ان کا جھکاؤ چائنا کی طرف ہوا، اور جب چائنا کی طرف ان کا جھکاؤ ہوا اس کے ساتھ ہی امریکہ پہ بھی اور پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ انہوں نے پریشر ڈالا گیا کہ جب تک آپ عمران خان کو حکومت سے نہیں اتارتے یا ان کا تختہ نہیں الٹتے تب تک ہم اس کیمپ میں ہوں گے، چائنا کے جو کیمپ ہے۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں چین کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کیا۔ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر باجوہ، انہوں نے امریکہ کے سپورٹ سے یہاں پہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور وہ اس ٹائم ان کا خیال تھا کہ اس پی ڈی ایم کی جو اتحاد، ایک پارٹیوں کا ایک اتحاد تھا، ان کو اس کیمپ سے نکالنا تھا۔ اس کیمپ سے نکالنے کے بعد انہوں نے ان کو حکومت دی۔ اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے پھر انہوں نے امریکہ کا جو یہاں پہ پالیسی ہے اس پالیسی کو لے کر آگے چلے۔ اب بات یہاں پہ پال کپور کو جب اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کا جو لگایا گیا، اس میں ظاہر سی بات ہے امریکہ یہاں جنوبی ایشیا میں اور سینٹرل ایشیا میں انڈیا کو ابھارنا چاہتے ہیں چین کے مقابلے میں، کیونکہ چین کی جو معیشت ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے سینٹرل ایشیا ہو یا جنوبی ایشیا میں فائنانس کی جو منڈی ہے اس میں انڈیا کی منڈی پہ زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے اور وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ سینٹرل ایشیا اور جتنے بھی جنوبی ایشیا کے مختلف چین یا مختلف جو ممالک تھی وہاں پہ جو بڑی بڑی امریکن کمپنیز تھی، وہ کمپنیز انہوں نے چائنا سے شپ کر کے انڈیا لے کر آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ پال کپور جو ہے وہ انڈین نژاد ہے، پاکستان کی سیاست پہ بھی ان کا بڑا اثر ہونے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ڈونلڈ لو جو تھے وہ بائیڈن انتظامیہ کے ایک اسسٹنٹ سیکرٹری تھے، کیونکہ انہوں نے بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کی جو یہاں پہ رجیم چینج کروائی، عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا۔ مگر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پال کپور جو کہ یہاں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، ان کی ایک بک ہے جہاد از گرینڈ اسٹریٹجی، اس میں انہوں نے جہاد کو پروموٹ کیا گیا، کیونکہ امریکہ مسلم کنٹریز خصوصاً جنوبی ایشیا میں انہوں نے جو جہاد کے نام پہ مختلف حکومتیں گرائی گئی اور مختلف ملکوں میں جو روس اور سوویت یونین کا جو اثر و رسوخ تھا وہ جہادیوں کے ذریعے یہ مذہب کے تھرو انہوں نے بہت بڑی یہاں کامیابی سمیٹی گئی۔ مگر اب جو حالات بنے پاکستان میں ابھی موجودہ جو حالات ہے، ظاہر سی بات ہے پشتون بیلٹ پشتونخوا وطن میں اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر سی بات ہے افغانستان میں انہوں نے طالبان کو حکومت دی گئی، اور بلوچستان میں بھی حالات خراب اس حوالے سے کہ یہاں پہ بی ایل اے جو کہ مجید برگیڈ جو ہے وہ اس وقت ان کی کاروائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ان کے سیکیورٹی فورسز پہ آئے دن حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کا کنٹرول ختم ہو رہا ہے سیکیورٹی فورسز کا۔ اور پاکستان ایجنسیز یہ دعویٰ بھی کرتے رہے کہ بلوچستان میں مجید برگیڈ اور بی ایل اے کو افغانستان سے سپورٹ ملے۔ ظاہر سی بات ہے افغانستان میں امریکن پراکسی وہاں پہ حکومت کر رہی ہے۔ اب یہ سارے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اس موجودہ حکومت کے لیے کیا مشکلات بننے جا رہے ہیں؟ موجودہ حکومت کے لیے مشکلات یہ بننے جا رہی ہے کیونکہ
ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جتنے بھی ملک دنیا کی کسی بھی ملک میں بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جو سپورٹ تھی وہ سپورٹ ختم کرنا چاہتے، وہ اپنی ایک لابی بنانا چاہتے، اپنی ہی سپورٹ سے حکومتیں بنانا چاہتے اور اپنی ہی انفلوئنس ہر ملک کے اندر وہ انفلوئنس چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان پہ بہت بڑا یہ اثر انداز ہونے والا ہے۔ پال کپور جو کہ بھارتی نژاد ہے وہ یہاں پہ ظاہر سی بات ہے انڈین جو پالیسیز ہے وہ بھی پروموٹ کریں گے جنوبی ایشیا میں۔ پاکستان ہر طرف سے گھرا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت ڈاؤن ہوئی ہے، دیوالے کی دہیج پہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو سیاسی بحران ہے، آئینی اور عدالتی انتظامی، ان سارے بحرانوں کا شکار ہے۔ پاکستان ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے واحد راستہ سیاسی استحکام، وہ سیاسی استحکام اس وقت تک آ سکتا ہے جب تک آپ یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کراتے اور عمران خان کو رہا نہیں کراتے ہو، اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے۔ اور ڈونلڈ لو کے جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ حکومت اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ یتیم ہوئی ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ پال کپور اس موجودہ سیٹ اپ میں یا اس سیٹ اپ کو چلاتے یا خان صاحب کو ریلیز کراتے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پالیسیز ظاہر سی بات ہے وہی شخص وہی پولیٹیکل پارٹی آگے لے کر آئیں گے جو امریکن پالیسیز کو آگے لے کر چلے۔ وہ چاہے انڈین کی جو پالیسی ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی ساتھ لے کر چلیں گے، اسرائیل کی جو پالیسی ہے وہ بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ کس بنیاد پر کتنے چینجز آتے ہیں، یہ تو آگے دیکھنا ہوگا۔ اس طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔